اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو پیش خدمت ہے آپ کے برج کے مطابق اسم اعظم، یعنی برج سے منسوب اسم اعظم اللہ کے اسما، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بروج میں مختلف پیدائش کی تاریخ جو آپ کی ہوتی ہے، تاریخ پیدائش کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف برجوں سے مطلب ان کا بنایا جاتا ہے۔ کوئی برج حمل ہے، قوس ہے، لیو کون ہے، اسکارپیو، سارے تو ان بروج کے حساب سے کون سا اسم اللہ کا جو ہے وہ ان کو ذکر کرنا ان کے لیے بہت سوٹیبل رہے گا۔ وہ کچھ دن پہلے میں نے اسم اعظم حروف ابجد سے بتانے کا طریقہ بتایا، تو بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، نکالنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اکثر لوگ جو ہے نا وہ برڈن دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، جی شاہ صاحب آپ ہی بنا کے دیں۔ ہزاروں لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو بنا دیے، کچھ لوگوں کے رہ گئے، پھر بیچ میں میری اپنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے 8-10 دن جو ہے مجھے کچھ پرفضا مقام پہ جانا پڑا، تو میں بالکل یوٹیوب سے ایک طرف رہا، جس کی وجہ سے آپ کو ویڈیوز بھی نہ مل سکی۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو وہ جو ڈیٹیل ہے وہ ایز اٹ از لکھوا دیتا ہوں یا سمجھا دیتا ہوں، یا وہ چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ وہ سیو کر لیں۔ یہ سب کے کام آئے گا کہ جتنے بھی بروج ہیں، جتنے برج ہیں، ان سب میں ہر برج کے لیے کون کون سا اسم الہی ان کے لیے کام کرے گا، تو وہ میں آپ کو پورا چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو آپ اپنے برج کے حساب سے دیکھ لیں اور پھر اسی پہ آپ عمل کریں۔ اب اس کو پڑھنا کتنا ہے، کیسے، اس کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں کہ کم سے کم ایک تسبیح تو ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، اور ورنہ پھر آپ کوئی ایک وقت رکھ لیں، اس کے اندر 5 سے 10 تسبیحیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں کثرت سے پڑھیں۔ یہی اس اسم کے پڑھنے کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے، اور اسی سے آپ کی جو ہے مشکلات جو ہے پرابلمز جو ہے زندگی سے وہ نکلتی ہیں، اور آپ کی قسمت سنور جاتی ہے اور تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو اب آپ یہ جو ہے پورا یہ ایک بہت بڑا سمجھے، میں آپ کے ساتھ ایک خزانہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اپنی ساری محنت جو ہے وہ آپ کو ایک چارٹ کی صورت میں بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس کر کے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مجھ سے تسلی سے پوچھ لیجئے گا، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ پہ بات کریں گے۔ تو پہلا برج جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، برج حمل۔ برج حمل جو ہے اس کے جو اسماء ہیں الہی جو اس کے برج حمل سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہے یا کریمو، یا معزو، یا رافعو، یا سمیعو۔ برج حمل والے جو ہے ان اسماء کا جو ہے وہ ذکر کیا کریں، ورد کیا کریں۔ یہ اسماء الہی ان کے برج کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے اثر کرے گا، ان کے مسائل کے اندر یہ ذکر ان کے لیے بہتری کا باعث بنے گا۔ پھر برج ثور آ جاتا ہے۔ برج ثور والوں کے لیے یا سمیعو، یا رافعو، یا معزو، یا جلیلو، یا سمیعو، یا رافعو، یا معزو، یا جلیلو، یہ برج ثور والوں کے لیے۔ پھر برج جوزہ، برج جوزہ جو ہے ان کے لیے سوٹیبل اسماء الحسنہ جو ہے وہ یہ ہیں، یا اللہ، یا عزیزو، یا غفارو، یا لطیفو، یا اللہ، یا عزیزو، یا غفارو، یا لطیفو۔ یہ اسماء جو ہے اگر برج جوزہ والے اس کا ذکر کریں گے تو ان کے لیے یہ اسم اعظم کا کام کرے گا اور ان کے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے بعد برج سرطان۔ برج سرطان جو ہے جس کو کینسر بولتے ہیں، یا حسیبو، یا سمیعو، یا جبارو، یا حسیبو، یا سمیعو، یا جبارو، یہ برج سرطان والوں کے لیے اسماء الہی جو ہے۔ اس کے بعد برج اسد، لیو لوگوں کے لیے، لیو کا تو ویسے بھی ستارہ جن لوگوں کو ہوتا ہے، میں نے آج تک ان کو پریشان رزق کے معاملات میں نہیں دیکھا، کچھ عرصے کے لیے ہوں گے لیکن موسٹلی ان کو عمرہ میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یا بدیو، یا آخرو، یا حیو، یا حقو، یا کریمو، یا بدیو، یا آخرو، یا حیو، یا حقو، یا کریمو، یہ برج اسد والوں کے سے مطابقت رکھنے والے اسماء الحسنہ ہے، ان کا وہ ذکر کریں۔ سنبلہ کے لیے جو ہے وہ یا جبارو، یا غفارو، یا عزیزو، یا قدوسو، یا جبارو، یا غفارو، یا عزیزو، یا قدوسو، یہ برج سنبلہ والوں کے لیے اسماء الہی ہیں جو ان کو سوٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں برج میزان، لبرا والے لوگ، لبرا والوں کو صرف یا حیو، یا قیوم۔ لبرا والے لوگوں کے لیے اسم اعظم اسماء الحسنہ میں سے جو ان کو سوٹ کرے گا وہ یا حیو، یا قیوم، وہ اس کا کثرت سے ورد کیا کرے، پھر دیکھیں زندگیاں میں آپ کی کیسی تبدیلی آ جاتی۔ اس کے بعد آ جائیں برج میزان کے بعد اقرب، اسکارپیو۔ اقرب جو ہے یا بدیو، یا عفو، یا قیومو، یا واحدو، یا بدیو، یا عفو، یا قیومو، یا واحدو،
یہ برج اقرب والوں کے لیے اسماء الحسنہ ہے جو اسم اعظم کا کام کریں گے. اس کا ورد میکسیمم انہیں کرنا چاہیے. برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیریس جو لوگ ہیں ان کے لیے یا عظیم ہو یا مجید ہو یا وکیل ہو یا ماجد ہو. یا عظیم ہو یا مجید ہو یا وکیل ہو یا ماجد ہو. یہ برج قوس والوں کے لیے سوٹیبل، ان کے مطابقت رکھنے والے اللہ کے اسماء الحسنہ ہے، جس کا وہ میکسیمم ذکر کریں تو ان کو فائدہ ہوگا. اب برج جدی. جدی جن لوگوں کا سٹار ہے یا اللہ ہو یا قہار ہو یا لطیف ہو، یا اللہ ہو یا قہار ہو یا لطیف ہو. یہ اسماء جو ہے اسماء الحسنہ یہ برج جدی والوں کے لیے زبردست ہیں، سوٹ کریں گے. یہ جو چارٹ میں آپ کو یہ سارا بتا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، یہ اگر کسی کو یہاں سے اسکرین شاٹ لینے میں کوئی مسئلہ ہو یا کچھ ہو تو یہ مجھ سے واٹس ایپ پر آپ اس کی پکچر جو ہے اس کی اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں، میں شیئر کر دوں گا، کوئی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد برج دلو. یہ جو برج ہے اس کے لیے یا حبیب ہو یا کبھی ہو یا احد ہو، یا حبیب ہو یا کبھی ہو یا احد ہو برج دلو والوں کے لیے. اور برج حوت پائسز والوں کے لیے یا وہاب ہو یا حبیب ہو یا کبھی ہو یا حمید ہو یا واحد ہو. تو یہ وہ اسماء ہیں جو مختلف بروج کے ساتھ منسلک یا مطابقت رکھتے ہیں. اس کا ایک بڑی محنت کے ساتھ ایک چارٹ تیار کیا اور اس چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جو کہ میں ہر انسان کو تو اس کے نام سے شاید نکال کے دینا میرے لیے مشکل ہو جائے، کئی لوگوں کو دیا بھی. تو اب یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ جو چارٹ میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اپنے پرسنل نمبر پہ اس کو لے سکتے ہیں. میں پکچر سینڈ کر دوں گا. یہاں سے اگر اسکرین شاٹ ڈاؤن لوڈ ہو جائے دین اٹ از گڈ. اور اس کو آپ نا پھر اپنے حساب سے دیکھیے کہ آپ کا برج کون سا بنتا ہے، آپ کو یہ کون سا اسم سوٹ کرے گا، پھر اسی کا آپ کثرت کریں، اسی کا ذکر کریں اور آپ کی زندگیوں میں پازیٹیو زبردست تبدیلی آئے گی. آئی ہوپ کہ آج کا یہ ویڈیو بہت زبردست ہونے والا ہے، آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر میں نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا کہ آپ کی پریشانی دور کر دی کہ جناب اسم اعظم اپنے نام سے، اپنی ذات کے حوالے سے کون سا ایسا اسم ہو جو ہم پڑھیں تو جس کے پڑھنے سے ہماری زندگیوں میں اثر ہو، فائدہ ہو اور تیزی سے تبدیلی آئے. تو یہ تیز اثر جو ہے وہ کام کریں گے. یہ اسماء ان بروج سے مطابقت رکھنے کے مطابق اگر وہ اس پہ عمل کریں گے تو یہ اسماء ان کے لیے اس کا ذکر جو ہے یہ باعث رحمت بنے گا اور بہت زبردست اثر کرے گا. تو آئی تھنک کہ آج میں نے یہ سارا اس ویڈیو کے اندر یہ پرابلم سالو کر دیا. تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ بات، یہ ڈسکشن کتنی پسند آتی ہے. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی، مثال کے طور پر یہ اکثر ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ویڈیو پہ سب ٹائٹل چلتے ہیں، بعضوں کا اسکرین شاٹ لینے میں مشکل ہوتی ہے، تو آپ مجھ سے پرسنل نمبر پہ میرے واٹس ایپ جو ہے ڈسکرپشن میں دیا ہوا نمبر، آپ اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکرپشن سے مراد چینل کی ڈسکرپشن کے اندر نمبر دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ لے لیجئے اور پھر مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا، میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.